ہمارے ہاتھ خالی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، فقیروں کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال سعودی عرب فقیر نہیں ہے۔ $600 ارب کی سرمایہ کاری اگر محمد بن سلمان ٹرمپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ اگلے 4 سال میں، یعنی کہ ٹرمپ کی دور صدارت کے دوران امریکہ میں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ سے اپنے مطالبات منوا سکیں، نہ کہ یہ کہ وہ ٹرمپ کے مطالبات کے سامنے سرنڈر کریں۔ اگر $600 ارب کی سرمایہ کاری امریکہ میں کوئی ملک کر رہا ہے، جبکہ امریکہ ایک فائنینشیل کرنچ کا سامنا بھی کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کو رشیا سے بھی لڑنا ہے، چائنا سے بھی لڑنا ہے، اور اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد بھی کرنی ہے، تو پھر وہ اتنی بھاری سرمایہ کاری کرنے والے ملک پر دباؤ ڈال کر اس سے اپنے مطالبات تسلیم کروا لے، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر سعودی عرب ٹرمپ کے کہنے کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، اور ٹرمپ کے کہنے کے مطابق کچھ مزید مسلمان ملک بھی جو کہ خاص طور پر سعودی عرب کے انفلوئنس میں ہیں، جیسے کہ جی سی سی میں شامل جو ممالک ہیں، گلف کوآپریشن کونسل کے میں شامل ممالک نے ایک دو تو خیر پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں، لیکن جو بھی بچے ہوئے ہیں وہ بھی اگر سعودی عرب کے امریکہ سے انفلوئنس ہو جانے کے نتیجے میں سعودی عرب کے کہنے پر یا اس کے پیچھے چل کر اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ پھر مسلم امہ کی بہت ہی بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ اگر ہم جیسے خالی جیب خالی ہاتھ لوگ انکار کر سکتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے، حالانکہ ہمارے پاس امریکہ کو دینے کے لیے یا کسی یورپی ملک کو دینے کے لیے کوئی لالچ، کوئی آفر نہیں ہے۔ ہمارا تو بیلنس آف ٹریڈ ہمیشہ ہی دوسرے ممالک کے حق میں ہوا کرتا ہے، ہمارے حق میں تو ہوا نہیں کرتا، لیکن یہاں تو بیلنس آف ٹریڈ بری طرح سے سعودی عرب کے حق میں ہے۔ وہ $600 ارب کی سرمایہ کاری جس ملک کو دے رہے ہیں، اس سے تو وہ حماس کے لیے اور فلسطین کے خاص طور پہ جو نہتے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف لے سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی خود یا کسی اور مسلم ملک کو انفلوئنس کر کے اسرائیل کو تسلیم کروایا، تو یہ مسلم امہ کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ لہٰذا یہ جو خواب دیکھا جا رہا ہے کہ اب ٹرمپ آ گیا ہے تو اب دنیا کے ہر ملک کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا اور حماس اور فلسطین کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ایسا شاید نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی سعودی عرب ہی نہیں اور بھی بہت سے مسلمان ملک موجود ہیں جن کے یا تو امریکہ کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں اور امریکہ سے مشترکہ ہیں، اور امریکہ مجبور نہیں کر سکتا انہیں سرنڈر کرنے پر، اور کچھ ملک ترکی اور ایران جیسے ایسے بھی ہیں جن کی مزاحمت کی قوت بھی بہرحال موجود ہے۔ ہاں، پاکستان کو سوچنا ہے کہ اگر اس نے ہمیشہ آئی ایم ایف اور دوست ملکوں کے سامنے کاسہ لیسی ہی کرنی ہے، تو پھر اسے اپنے جو کور اس کی پالیسی ہے، فارن پالیسی، اس پر کبھی سرنڈر کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے حکمرانوں نے اپنے عللے تللے جاری رکھے اور پاکستان اسی طرح قرض کی مے پیتا رہا اور اسی طرح انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور دوست ممالک کا محتاج رہا، تو پھر اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں یا پھر کسی سخت نتائج کا سامنا کریں، جیسے کہ بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیوں سے آپ امریکہ کی ٹون کو سمجھ سکتے ہیں، تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کا جو کشمیر پر سٹینڈ ہے اس کے لیے بھی بہت برا ثابت ہوگا۔ چنانچہ ہمیں کوئی اسحاق ڈار ٹائپ وزیر خارجہ کی بجائے کسی پرو ایکٹیو قسم کے وزیر خارجہ کی ضرورت اس وقت شدید طور پر ہے، چاہے اس کا نام بلاول بھٹو ہی کیوں نہ ہو یا چاہے اس کا نام شیری رحمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن پاکستان کا کیس اور مسلم ممالک کا کیس اور فلسطین کا اور کشمیریوں کا کیس دنیا میں کیا اسحاق ڈار پیش کر سکیں گے، اور کیا معاشی طور پر ایک محکوم ملک اپنے کیس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوئی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال اسلام آباد کے لیے تو اہم ہے ہی ہے، لیکن راولپنڈی کے لیے شاید بہت ہی زیادہ اہم ہے، جسے میوزیکل چیئر سے فرصت ہی نہیں مل رہی۔